السلام علیکم۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک اور روحانی وظیفہ لے کے آئی ہوں، اور یہ بھی مشکل وقت میں پڑھنے والا ہے۔ گھر میں جادو کا اثرات ہے، اور اس قدر ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں بہت زیادہ لڑے ہیں، میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ لڑے ہیں۔ کوئی شیطانی عمل کسی نے کیا ہے گھر پہ، یا پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جادو کے عمل سے گھر میں جھگڑے ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گھر والے سارے پیار محبت سے رہ رہے ہوں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے دوسرے دیکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے خوشحال لوگ ہیں، آپس میں ان کا بہت پیار محبت ہے، تو ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، نظریں جس کو بد کہتے ہیں۔ نظر بد کا ایک اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے اور اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ نظر کی زد میں جو لوگ آتے ہیں، گھر کا فرد بڑا کاروباری اگر نظر کی زد میں آئے، کاروبار میں رکاوٹیں، کاروبار میں گھاٹے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر کی خواتین نظر میں آ جائیں، ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کام وہ سیدھا کرنا چاہیں تو وہ الٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا، ڈیلی اس کو پڑھنا ہے۔ اتنا کارآمد وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوراً جو ہے نا، اس کا حل جو ہے نا فوراً نکلے گا، فوراً۔ یا نارو کونی بردن، یہ واو اس کے اوپر مت ڈالیں، بردم وا، یہ آگے سلامہ، یہ اسلامہ لفظ ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، لام کھڑی رہا، اسلامہ۔ یا نارو کونی بردم و سلامن اعلی یا نارو کونی بردم و سلامن اعلی ابراہیم۔ چلتے پھرتے پڑھیں، یا ہر نماز کے بعد 2 نفل حاجت روا کے پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر اس کو 101 مرتبہ آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر درود پاک 3 دفعہ، 3 مرتبہ درود، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آئے، چھوٹا سا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر سیدنا کا نام آپ اس میں زیادہ لیں گے تو وہ درود
درود پاک زیادہ بہت پر ہو جائے گا، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو چھوٹا پڑھنا ہے تو وہ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یا نارو کونی پر دمہ سلامن اعلیٰ ابراہیم، یا نارو کونی پر دمہ سلامن اعلیٰ ابراہیم، یہ آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھ کے چلتے پھرتے باقی پڑھے، اور کھانا بناتے ہوئے جو عورتیں کھانا بناتی ہیں نا اس کے اوپر پڑھیں۔ چاہے کالا جادو کسی نے کیا ہوگا وہ بھی اس کا عمل ختم ہو جائے گا، کالے جادو کا بھی۔ اگر کسی نے ویسے ہی کوئی نظر بد ہوئی وہ بھی، سفلی جادو کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی قسم کا بھی اثرات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا دودھ جو دودھ ابالتے ہیں، جتنا بھی مرضی ابالنے کی کوشش کریں تو احتیاط سے تھوڑا بہت دودھ گر جاتا ہے۔ جب دودھ گرنا شروع ہو جائے نہ، چاہے 2 قطرے گریں، تو سمجھ لیں کہ گھر میں پریشانی ہے۔ پھر ہنڈیا کا جل جانا، ہنڈیا بناتی ہیں آپ اچھا خاصا مسالہ اس پہ محنت کرتے ہیں، مسالہ بناتے ہیں، تو اس کی یہ بھی علامت ہے کہ مسالہ زبردستی جل جاتا ہے۔ آپ چاہے پانی کے چھینٹے بھی مارتے ہیں، بنائی کرتے ہیں مسالے کی، وہ پھر بھی سائڈوں سے وہ اسمیل دینا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے، یہ بھی جادو کا عمل کا اثرات کا وہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھنے سے جتنے بھی مسائل ہوں گے، آپ نے جو جو نیت کر کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے اس دعا سے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ یہ بڑا کارآمد ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اللہ سے رجوع کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، خود دعا مانگیں، آپ کو اللہ کبھی بھی ناکام نہیں لٹائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکامی نہیں دے گا۔ میرا رب ایسا حیا والا ہے کہ آپ ان سے مانگے وہ عطا نہ کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرا رب تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ دینے والا ہے، چاہے ہم ان کی عبادت کریں نہ کریں، ہم ان کو بلائیں نہ بلائیں، مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، میں نے بہت آزمایا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی، کبھی پہاڑ آیا ہے، کچھ بھی آیا ہے، تو میں نے اللہ کو اپنے قریب پایا۔ پتہ نہیں، میں بہت خاکسار ہوں، بہت گنہگار ہوں، تو جتنا میں اللہ کو اپنے قریب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات نہ ہوتی تو یہ انسان کو کھا جائے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کا ایک کا بھلا کریں، کوشش کریں، آپ کے اختیار میں جو کچھ بھی، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ تھوڑی سی تعلیم کسی کو دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ تھوڑا سا ہنر کسی کو دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت کی ایسی چیز ہے جو دوسرے کے کام آنے والی ہے وہ آپ اس کو دے دیں۔ زندگی میں ایک نیکی ضرور کریں، پھر دیکھنا آپ کو دلی تسکین بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے، ایسے ایسی چیزیں ہوتی جائیں گی آپ کے ساتھ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازے گا۔ تو یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انسان تو انسان کو مایوس کر دیتا ہے نا، رب کی ذات مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔